اینڈ اسکوائر، اندرونی کہانی، اندرونی سٹوری، یہ آج کل کا موضوع ہمیشہ ہی رہتا ہے ہمارے ملک میں۔ کہانی، اندرونی کہانی، بیرونی ایجنٹ، نادیدہ ہاتھ، یہ بڑا محبوب مشغلہ ہے۔ اور جیسے کہ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ گلیمر جو ہے وہ تو اتنا بکتا ہے کہ جتنا شاید کھانا نہ بکتا ہو۔ جیسے لاہور کے لوگ اور بہت سے شہروں کے، گجرانوالا کے اور دیگر، کراچی میں بھی کم بسیار خوری نہیں ہوتی، چسکورے بہت ہیں، یعنی مزے لینے والے لوگ۔ لیکن سب سے زیادہ مزہ گلیمر میں ہے، کسی پلے بوائے کی پرستش میں ہے، وہ اچھے پائے، سری پائے کھانے میں نہیں ہے۔ یہ ایک اپنا، اور میں نے اس میں یہ ہمیشہ کہا کہ اگر شاہ رخ خان یہاں آ جائے تو ہمارا 8 کروڑ رجسٹرڈ ووٹر ہے، عمران خان نے تو 1 کروڑ 68 لاکھ ووٹ لیے تھے، تو وہ 8 کروڑ ووٹ لے جائے گا شاہ رخ خان۔ لیکن آج ایک دوست نے امینڈمنٹ کر دی، انہوں نے کہا جی سلمان خان اگر آ جائیں تو وہ بھی اتنے لے جائیں گے، 7-8 کروڑ۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کو تو تقریباً اگر لاہور ایئرپورٹ یا کسی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو 1 کروڑ بندہ تو ریسیو کرنے چلا جائے گا، اتنا ووٹر نہیں ہے عمران خان کا۔ تو گلیمر ہنگری نیشن میں، گلیمر ہنگری بہت سی قومیں ہوتی ہیں، لیکن اسی تو نکو نک آئے ہیں۔ بہر اندرونی کہانیاں جو چل رہی ہیں، ایک تو ٹی وی پہ بھی چل گئی اندرونی کہانی کہ جی سیکورٹی کے بڑے مسائل ہیں، اور جو بریفنگ دی گئی ہے الیکشن کمیشن کو، اور خفیہ طور پہ اس میں جو اطلاعات ملی ہیں، یہ کچھ ٹی وی چینلز بھی بتا رہے ہیں، کچھ اور یوٹیوبرز بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جی سیکورٹی کے بہت سارے مسائل ہیں، سیکورٹی تھریٹس جو ہیں وہ بہت سالڈ قسم کی، مضبوط قسم کی موجود ہیں۔ ابھی لاہور میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے۔ سچ ہے، جھوٹ ہے، کیا ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں، یعنی اندرونی کہانیاں چل رہی ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ملک کو سیکورٹی کے مسائل ہیں، اور اس طرح کے بہت سے لوگ ابھی ڈورمنٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ ٹی ٹی پی ہو، ملک کے اندر اور غدر پیدا کرنے والی بے شمار قوتیں موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایک وزیر اعلیٰ جو تھے ہمارے بڑے نامور، اس انٹرنل سیکورٹی پہ جب بات کر رہے تھے تو میں بھی ان ایڈیٹرز میں موجود تھا جو ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اور میں نے کہا تھا جناب آپ کے علم میں ہے کہ لاہور، پنڈی اور بڑے بڑے اور جو شہر ہیں ان میں ناجائز اسلحہ، کلاشن کوف، پچپچے، کرن کوف، کلا کوف، راکٹ لانچر اور پتہ نہیں کیا گیا، یہ بیش بہا تعداد میں، یعنی کافی بڑی تعداد میں جگہ جگہ موجود ہے ناجائز اسلحہ، جس میں انڈین برانڈ بھی ہیں، اسرائیلی برانڈ بھی ہیں، اور امریکن اور دیگر ہر طرح کے برانڈ ہیں۔ اس کی وجہ سمپل سی ہے کہ انڈر ورلڈ کے بندے ہو یا دہشت گرد ہوں، ان کے رابطے دنیا کے تمام ممالک میں انڈر ورلڈ سے ہوتے ہیں، کم و بیش وہ چلتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی خاص وہ وفاداری، غداری، حب الوطنی، یہ ایشوز ہوتے ہی نہیں ہیں وہاں ان لوگوں کے۔ یہ اپنے اپنے اوپر طاری کیا ہوا کہ یہ بڑے محب وطن ہوتے ہیں یا محب مذہب ہوتے ہیں، ایسے نہیں کوئی بات ہوتی۔ یہ اس کی ڈائنامکس ہی مختلف، انڈر ورلڈ کی بھی اور ٹیررسٹ ورلڈ کی بھی۔ اس پہ کبھی تفصیل سے بات ہوگی۔ اندرونی کہانی ایک تو سیکورٹی کی آ گئی، دوسری اندرونی کہانی جو 1-2 جرنلسٹ تک ابھی پہنچی ہے، بشمول میرے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ غلط سے مراد یہ ہے کہ کسی وقت چیزیں ڈائنامکس تبدیل بھی ہو جاتی رہتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ابھی تک ملک کی جو مستقل اکائی ہے، جو سب سے مضبوط ادارہ جو ابھی تک سامنے ابھر کے آیا ہے، یعنی جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں عرف عام میں، وہاں پہ چونکہ وہاں بھی ایک بہت بڑا کرائسس ہے۔ دیکھیں 6,000 سے 7,000 ارب کا جو محصولات حاصل ہوتی ہیں، انکم جو حکومت کو حاصل ہوتی ہے، اس میں تقریباً 2-3 ہزار کے قریب ہماری مسلح افواج کو ضرورت ہوتی ہے ہر سال۔ تو یعنی آپ کی جو جتنی اسٹیٹ کی ریاست کی انکم ہے اس کے آدھے سے قریب، نصف کے قریب، یا نصف کہہ لیں یا نصف سے تھوڑا سا اوپر، یہ ہماری مسلح افواج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو معیشت جو ہے وہ مسلح افواج کی بھی سیکورٹی کے علاوہ نمبر 2، اگر سیکورٹی نمبر 1 ترجیح ہے اور معیشت بھی ان کی نمبر 1 ترجیح ہے، وہاں پہ جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ یہ چیز اسٹڈی کی گئی ہے کہ اگر یہ حکومتی جو میوزیکل چیئرز چلتی ہیں، کبھی عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اور دیگر کے مابین، ان میں کون سا بندہ اس وقت اگر میوزیکل چیئر پہ بیٹھے یا بٹھا دیا جائے، نیوٹرل ہونے کے باوجود ایک بات کر رہا ہوں، یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ گریٹر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک یہ ڈسکشن چل رہی ہے انڈرسٹینڈنگ، اس میں ابھی تک قرا شہباز شریف یا ان کے لوگوں کا نکل رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ سچ جھوٹ جس بھی مصیبت میں پڑے ہیں، عمران خان کا لیٹ ٹریپ ہے
یا برودی سرنگیں بچھائی ہیں، جس طرح کہ ہمارے دوست ذوالفقار مہتو نے خبر بریک کی تھی کہ ان کی بچھائی 5 برودی سرنگیں ہیں، تو وہاں پہ یہ سوچ پائی جا رہی ہے، سوچ تبدیل ہوتے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ پھر بھی تمام مشکلات سے معاشی ٹرن اراؤنڈ، اکنامک ٹرن اراؤنڈ کر لیں گے اگلے کوئی 3 4 5 6 7 8 10 ماہ کے اندر۔ اب اس کا ٹکراؤ الیکشن کی تاریخوں سے ہوتا ہے، آئین سے ہوتا ہے، آئین کی تشریحات سے ہوتا ہے، الیکشن کمیشن سے ہوتا ہے، اعلیٰ عدلیہ سے ہوتا ہے، اس میں چیزیں کیسے ریزالو ہوں گی، لیکن غالب سوچ یہ چل رہی ہے، اور ملک کا ٹریک ریکارڈ یہی کہتا ہے کہ جو غالب سوچ ہوتی ہے وہی غالب آتی ہے بلا